ایسی چیز ہے نا, جب قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا بہت سے غریب مساکین بھی, جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ڈیوائڈ ہونے والا ہے, جب جانور ذبح ہوتا ہے کوئی غریب آپ کے قریب آئے گا نہیں آئے گا. کھال اتر رہی ہوتی ہے, غریب وہ 6 کلومیٹر دور سے گزر رہے ہوتے ہیں. جہاں 7 حصے لگے, اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں غربا بھی ہیں تو وہ بیچارے غریب مسکین بھی لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی حال ہوتا ہے آپ کے پاس جب کروڑوں اربوں کی دولت ہے اور دین نہیں ہے, اولاد کو بھی آپ نے دین نہیں سکھایا. آپ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کے بچے ندیدوں کی طرح ابا کی بوٹیاں نوچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ابا مرے گا اور پیسہ ملے گا. میں نے کسی غریب کو نہیں دیکھا کہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اپنے باپ کو شادی سے روکا ہو. مالداروں کو بہت دیکھا ہے, ارب پتی ہیں, پتا ہے ہمیں وراثت میں 1 ارب روپے تو ملے گا, لیکن باپ کو شادی نہیں کرنے دے رہے ماں کے مرنے کے بعد. دوسری تو زندگی میں تو دور کی بات ہے, ماں کے مرنے کے بعد نہیں کرنے دے رہے کہ 12.5% بیوہ کے پاس چلا جائے گا. تو ہے یار تمہاری زندگیوں پر باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو یار. یہ سارے لائیو دیکھے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں, کوئی اخباروں کی نیوز نہیں بتا رہا. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اور داڑھیوں والے بھی ہیں اس میں. اس کا مطلب اوپر سے داڑھی ہے اندر داڑھی نہیں ہے, ذکر اللہ نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو میں نے کہا نا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے, تو اللہ دل میں ہے ہی نہیں, تو دل کو سکون تو جب ملے گا جب دل میں اللہ ہوگا نا. دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں دلوں کے اندر, گٹر. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا بھائی. بعض لوگ ایسے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو اللہ کی محبت کے نا چشمے ابل رہے ہوتے ہیں, آپ بھی ان چشموں سے سیراب ہو گئے. ہم جب اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی محفل سے اٹھتے تھے ایسا لگتا تھا بالکل دنیا کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت. حالانکہ حضرت کو بہت پیسے والے تھے, ورنہ پیسے والے کے پاس بیٹھ کے تو دنیا کی محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی. ہمارے حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا مگر بیٹھنے کے بعد دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کم. اتنا پیسہ تھا کہ گھڑی حضرت کی لاکھوں روپے کی تھی. یہ جو گھڑی ہے لاکھوں روپے کی گھڑی, لاکھوں روپے کی گاڑیاں. وہ کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی حضرت نے. یہاں حضرت کو حضرت کی شان کے مطابق گاڑی مل ہی نہیں رہی تھی. اتنی بڑی لمبی چوڑی گاڑی, اور گھر ایسا لگژری بنایا ہوا تھا حضرت نے. ذاتی گھر نہیں تھا لیکن جو گھر تھا اس کو بہت سجایا ہوا تھا, بہت ایئر کنڈیشن کے بغیر رہتے نہیں تھے. ایسے کھانے پینے بڑے خاندانی قسم کے, لیکن وہاں بیٹھنے کے بعد بات بجائے دنیا کی محبت پیدا ہونے کی کیا ہو رہی ہے؟ بولو, کمال تو یہی ہے نا. دیکھو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ اگر باتیں کرے دنیا کچھ بھی نہیں, آپ کہیں گے تیرے کو کیا پتا, تیرے پاس پراٹھے کے پیسے تو ہیں نہیں. کیا خیال ہے؟ جیسے جب میں دوسری شادی میں بیان کرتا ہوں نا, بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں, کچھ تو نظریاتی طور پہ کرتے ہیں, کچھ لے کرتے ہیں کہ وہ دم ہی نہیں ہے ان میں, یا ان کو رشتہ ہی نہیں مل رہا ہوتا, یا عمر اتنی ہو گئی ہے, اور کچھ نظریاتی طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت کے پاس جب ہم بیٹھتے تھے, حضرت کے پاس دولت بھی, اور ایسے نوٹوں کی گڈیاں آتی تھیں جو زمینوں کے جب آتا تھا نا وہ کٹائی کے پیسے فصل کے, اور ہدیے بھی حضرت کو بہت ملتے تھے, حضرت کے چاہنے والے بہت تھے. تو ایسے نوٹوں کی گڈی رکھی ہوتی تھی, تو اتنی نیچے نہیں, میز تھوڑی اوپر تھی, یوں سمجھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, اتنی گڈی بھی بہت ہے میرا. حضرت کیا کرتے تھے, جو اپنا مہینے کا خرچہ تھا نا حضرت کا, جو شاہانہ اسٹائل, اس اسٹائل کے پیسے نکال لیتے تھے. اس میں گیس بجلی کا بل, ماہانہ کھانے پینے کا خرچہ, باقی سارا صدقہ. باقی سارا کیا بھائی, یہ چیزیں تو ایک دفعہ خرید جاتی ہیں, گھڑی اچھی لے لی, گاڑی اچھی لے لی, اور بچے چونکہ حضرت کے سارے اسٹیبل تھے, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے سعودی عرب پڑھ لکھ کے, تو بچوں کے پھر حضرت نے فکر ہی نہیں کی کہ بچوں کے لیے پراپرٹی بناؤں, یہ کروں وہ کروں. نہ بچے خود, حضرت بلکہ اپنے بچوں کے بارے میں کہتے تھے نیک ہوں گے تو اللہ کھلائے گا, نہیں ہوں گے تو پھر کیوں کھائیں بھائی وہ. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ نیک ہیں الحمدللہ, وہ عالم بنے مدرسے میں, پھر مدینہ یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا, پھر وہاں سے مختلف ملکوں میں تبلیغ کے لیے تشکیل ہو, تو وہ خود اسٹیبل ہو گئے. تو حضرت نے پھر گھر ہی نہیں بنایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, جب بچے بھی اسٹیبل ہیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو ہم نے گھر بنا کے کیا کرنا ہے. تو جتنا پیسہ آ رہا ہے, ذاتی گھر 1 انچ بھی جگہ نہیں لی.
پھر آخری عمر میں نے بتایا نا بار بار, جب اللہ بہت زیادہ دے کہ آپ خوراک بھی اچھی کر لو, لباس بھی اچھا کر لو, اور بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کر لو, سواری اچھی کر لو, پھر اگر بچ رہا ہے تو یار پراپرٹی پہ لگاؤ, کیونکہ پراپرٹی پہ لگتا بہت ہے. اتنی پراپرٹی کی سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے جتنا اس پہ لگ رہا ہے. یعنی لگ رہا بہت زیادہ ہے اور اس کا آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں پراپرٹی بزنس کے لیے لینی ہے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو بزنس تو پھر ہر طرح کے جائز ہے نا. آپ پلاٹ لے رہے ہو تاکہ میں بیچ دوں, یا گھر خریدا تاکہ میں مہنگا ہونے پہ بیچ دوں, وہ تو ایک بزنس ہے. اپنے رہنے کے لیے دیواروں اینٹوں پہ اتنا ٹھوس دینا جبکہ عمر آپ کی, تو جس کو بہت پیسہ دیا وہ کر لے, نہیں دیا تو بھائی یہ مسافر خانہ ہے, دیواروں اینٹوں سے دل نہیں لگانا. تو حضرت نے نہیں بنایا. بالکل آخر عمر میں پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ لے لیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہو جائے, ٹھکانہ ہو جائے. کیوں بچے چونکہ باہر تھے تو ضرورت اس کی بھی نہیں پڑی, تو وہ بھی اپنے لیے نہیں لیا, اپنے لیے کرائے کے گھر میں ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, کیا ضرورت ہے بھائی دیواروں اینٹوں سے دل لگانا. لیکن اس گھر کو ایسا سجایا ہوا تھا. اب حضرت اگر فکر کرتے نا شروع سے اپنا گھر, تو گھر تو شاید اپنا ہو جاتا, نہ سجایا ہوا ہوتا, نہ خوراک اچھی ہوتی, نہ گاڑی اچھی ہوتی, نہ گھڑی صحیح ہوتی. اچھا گھڑی کی یہ نہیں کہ کوئی ہیرے جواہرات چھچور پنا جو سے ہوتا ہے, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں, وہ گھڑی معیاری ہونے کی وجہ سے مہنگی تھی. تو اتنی دولت تھی, لیکن جب ہم حضرت کے پاس بیٹھتے تھے تو دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کیا ہوتی تھی, کم ہوتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ دل میں دنیا نہیں تھی, دل میں دنیا نہیں تھی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ داڑیاں بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھو تو پتہ چلتا ہے دنیا کی محبت کے چشمے تو نہیں ابل سکتے نا, گٹر ابل رہے ہیں گندگی کے. اتنی اسمیل ہے ان کے اندر دنیا کی محبت کی. چونکہ ہم رہے نا کچھ اہل دل کے ساتھ, یہ چیزیں صحبت کے بغیر کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہیں. تو مجھے یاد ہے جب میں مولوی بن کے جب میرے اسفار شروع ہوئے نا, تو بڑے مالداروں میں بھی جانا ہوتا تھا, جہازوں میں سفر بھی میرا شروع ہوا, تو مجھے عجیب وحشت ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میرا خیال ہے 23-24 سال میری ایج ہوگی, میں اسلام آباد سے کراچی بائی ایئر آ رہا تھا. اس وقت نیا تازہ مولانا بنا تھا میں, تازہ, اور 8-10 سال علماء ہی کی صحبت میں بیٹھنے کو ملے, دائیں بائیں جانے کا کہیں موقع ملا ہی نہیں. کالج سے ہم سیدھا آ گئے حضرت کی صحبت میں, پھر سارا دن علماء طلبا, پھر جب وہاں سے نکلے فارغ ہوئے تو پھر اسفار شروع ہوئے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا, تو مجھے جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو دیکھ کے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی, عجیب سی وحشت ہو رہی تھی. آپ کہیں بھائی کس بات کی وحشت, کیا وحشت کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز مل جائے جس سے انسان کو انسیت نہ ہو. تو بے چینی شروع ہو گئی مجھے. وجہ کیا تھا, اس میں نا جہاز میں سب زیادہ تر لینڈ لارڈ تاجر لوگ آ رہے تھے اسلام آباد سے, سب کے 3 پیس سوٹ ٹائی اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں, اور لگ رہا تھا ان کی ڈریسنگ سے, اور کلین شیو زیادہ تر اس میں, اور ان کی گپ شپ, اور بیٹھے ہوئے ہیں نا تو لگ رہا تھا سارے لینڈ لارڈ لوگ ہیں. یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ نہیں ہوتے, یعنی اللہ معاف فرمائے کسی کو ایسا برا کہنا نہیں چاہیے. ایک تو چہرے پہ نور کسی کے نہیں تھا. میں کہہ رہا یار ان کے چہروں کی رونق کہاں گئی بیچاروں کی, کہ چہروں پہ نور کیوں نہیں ہے, سکون کیوں نہیں ہے. پھر دوسرا ایسے لگ رہا کہ یہ معذرت کے ساتھ یہ بڑے جملے کہنے نہیں چاہیے, مجھے لگ رہا ہے سارے بیوقوف بیٹھے ہوئے. یعنی دنیا مسافر خانہ ہے تھوڑی, اور میں آپ کو بتاؤں ان میں سے اکثر اب دنیا سے جا چکے ہوں گے. آپ بتاؤ نا, کتنے سال پرانی بات کر رہا ہوں, اکثر وہ تو بڑی عمر کے لوگ تھے نا سارے, اکثر اب اس دنیا میں کیا ہیں, ان کو کیا پتا کہ یہ جو مولوی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے نا, یہ جب ممبر پہ بیٹھ کے یہ واقعہ سنائے گا تو ہم میں سے اکثر کا انا للہ ہو چکا ہو. یار یہ تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار دنیا کی, اور باتیں وہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں, بس یہی فلانا پلاٹ, فلانی جائیداد, فلاں پراپرٹی, فلاں یہ ایسی باتیں. میں نے کہا یار یہ کن چیزوں سے چپکے ہوئے ہیں بھائی. دنیا کو اتنا فری کراؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے گھر والے آپ کو آلو لینے کے لیے بھیجتے ہیں, ضرورت ہے آلو پیاز ٹماٹر کی, وہاں جا کے بات کرنا, یہ ضرورت ہے نا. آپ گئے, آپ نے پوچھا آلو یہ کتنے کا دے رہا ہے, یہ کتنے کا دے رہا ہے, یہ کتنے کا, تھوڑا کم کر لے. اس کے بعد جب آلو خرید لی, اب آلو ٹماٹر کی باتیں ہوتی ہیں راستے میں,
ابے وہاں سے آلو لیں گے اگلی دفعہ, ابے نہیں وہاں سے ٹماٹر لیں گے. ابے بھائی آلو لے لیا نا, وہ ضرورت تھی, وہ کیا تھی؟ تو بھائی یہ آلو اور بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی آلو ہی ہے. ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جب آلو کی طرح زمین میں دفن ہو گئے نا, آلو کی طرح زمین میں گاڑ کے چلے جائیں گے نا گھر والے, پھر سمجھ میں آئے گا یار یہ آلو اور بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی دونوں کیا ہیں, سیم ہی ہے. ہم نے کیا آلو پیاز ٹماٹر پہ دل لگایا ہوا تھا یار. آلو کی دو قسمیں, کچھ سستے ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے مہنگے ہو جاتے ہیں, لیکن دونوں فنا ہونے والے ہیں بھائی. دونوں سے چھوڑ کے جانا ہے, جو جس کو چھوڑ کے جانا ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہو. میں آپ کو ڈائمنڈ دکھاؤں اور میں آپ کو ہدیہ دے دوں, کروڑوں کا ڈائمنڈ ہو, آپ کچھ ہی سے کلابازیاں کھاؤ گے, پھر میں کہوں میں نے دیکھنے کے لیے دیا تھا, کائنڈلی یہ مجھے واپس. غم کتنا ہوگا نا آپ کو. اب آپ ٹینشن میں سر پکڑ کے بیٹھے, یار اف مفتی صاحب نے ڈائمنڈ دے کے واپس لے لیا. تو میں کہوں گا بھائی یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی ہے. جب میں نے آپ کو دیا تھا آپ اس وقت پوچھتے کہ سچی مچی کا دے رہے ہو یا دیکھنے کے لیے دے رہے ہو. آپ نے تو یہ پوچھا ہی نہیں مجھ سے, آپ پوچھتے کہ سچی مچی کا دے رہے ہو مفتی صاحب, گفٹ دے رہے ہو, یا ویسے استعمال کے لیے شادی میں انگوٹھی میں لگا کے جائیں پھر واپس رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہوتے, ملتا نہیں ہے غربت کی وجہ سے, تو چلو ڈائمنڈ لگا کے چلے جاؤ. سمجھ رہے ہو نا؟ تو آپ نے اس لیے دیا تھا. تو میں کہوں گا بھائی ٹینشن تیری بنائی ہوئی ٹینشن ہے, میں نے تھوڑی دی ہے. میں نے تو تجھے دیا تھا, تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں واپس لے لوں گا, اور تو اپنا سمجھ بیٹھا تو تو مجھ سے پوچھ لیتا. لیکن آپ کو پوچھنے کی لالچ اتنی ہے نا کہ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی. ہم نے ڈائمنڈ دیا, آپ نے گھنا بن کے جیب میں رکھا اور نکل لیے کہ میرا ہے میرا ہے. تو یہ جتنی چیزیں اللہ میاں نے دی ہیں میرے بھائی, بڑی بڑی پراپرٹیاں, ہزار ہزار گز کے بنگلے, بہت بڑے بڑے بنگلے, اور آپ کا بینک بیلنس کروڑوں اربوں روپے کا, اللہ میاں کہتے یہ تمہیں میں نے سچی مچی میں دی نہیں ہے, یہ دی نہیں ہے, تھوڑے دن میں واپس ہے. بلکہ کسی سے تو دنیا میں ہی لے لیتے ہیں واپس. ہم نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا ہے, اللہ کی نظر ہٹی, یا اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے, نظر نہیں ہٹتی, آزمائش ہوتی ہے, اور ایک دم روڈ پہ آ گئے, اور موت کے بعد تو ہے ہی. تو مجھے وہ جہاز میں ایسا وحشت ہو رہی کہ یار کدھر بیٹھ گیا میں, بڑی عجیب سی وحشت ہو رہی. ایسا لگ رہا تھا زندہ لاشیں, یعنی جن کے سینوں میں دل نہیں ہے. تو چونکہ ہم اسی ماحول میں رہتے تھے نا, ہر وقت اسی ماحول میں, تو ہمیں حالانکہ ہم نے دولت بھی دیکھی تھی, یہ نہیں کہ بعض دفعہ تو کسی نے دیکھی نہیں ہوتی تو اس کو بیچارے کو کیا پتا, دیکھی بھی تھی, اس کے بعد بھی ہمیں لگ رہا تھا یہ دولت دل لگانے